السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی 57ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا لفظی ترجمہ پیش خدمت ہے کہ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، المنّ والسلویٰ، من اور سلویٰ، کلو، تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنے آپ ہی پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ یہ اس آیت کے شریفہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو عطا کردہ 6 نعمتوں کا ذکر کیا گیا، اب یہاں پر 7ویں نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کو قتل کر کے یا موت دے کر رحم فرمانے کا ذکر تھا، اب ان کو قید فرما کر کرم کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ پہلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی بت پرستی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہ کرنے کا اظہار، یعنی کہ آپ کی باتوں کا انکار، جس پر ان لوگوں کو سزا دی گئی، اس کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد عفو و خطا کا ذکر تھا، اور اب ان کی نافرمانی اور رب کی پکڑ اور اس سے نجات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے سخت جرم اور ان کی سخت سزا، یعنی موت اور بڑی عطاؤں کا ذکر ہوا، اور اب ان کے ہلکے جرم اور ہلکی سزا، یعنی سزائے قید اور رحم خسروانہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا اس کی تفصیل اس واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس تفسیر کا خلاصہ پہلے میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اس کے بعد
پھر یہ جو واقعہ جو گزرا تھا من و سلویٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں پر اتارا تھا، اور اس کے کیا وجوہات رہے، کس بنا پر انہیں یعنی کہ ایک معنوں میں جنگل میں قید کیا گیا تھا، وہ اس کی تمام تر تفصیلات، اور پھر من و سلویٰ کا اترنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لکڑی کے مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا، یہ تمام تذکرہ میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، لیکن یہ مختصراً ایک تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ آئندہ جو میں بیان کروں گا اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اے بنی اسرائیل، تم اس نعمت کو بھی یاد کر لو جب کہ تم مصر سے جہاد کرنے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیے گئے۔ یہ اصل واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ کوہ طور سے ان 70 آدمیوں کو لے کر جب واپس آئے مصر میں، تو یہاں پر پھر حکم دیا گیا کہ آپ آگے جائیں، دوسری طرف جا کر جہاد کریں۔ وہ تمام تفصیلات آگے کے بیان میں آئیں گے۔ اور ایک نافرمانی کی وجہ سے مقام تیہ میں قید کر دیے گئے، جو سخت گرم اور آب و دانہ سے خالی تھا۔ اگر وہاں تم پر ہمارا فضل نہ ہوتا تو وہاں بھی بھوکے پیاسے جل بھن کر ختم ہو جاتے، لیکن ہم نے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی تمہاری دستگیری فرمائی کہ تم پر ہلکے بادل کا سایہ کیا اور لذیذ مزیدار حلوہ یعنی کہ جو من جو کہتے ہیں اسے حلوہ اور کباب تمہیں بغیر مشقت عطا فرمایا۔ تم سے صرف اتنا کہا گیا کہ تم توکل سے کھانا، آج کا رزق کل کے لیے جمع نہ کرنا۔ یہ بھی ایک مسئلہ آیا ہے بیچ میں، مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ تم نے وہاں بھی ہم پر توکل نہ کیا اور جمع کر کے اپنے رزق کو بند کر دیا۔ غور تو کرو کہ اس میں ہمارا کیا بگڑا، تم نے اپنا ہی بگاڑ کر لیا۔ یعنی کہ بے صبر یہ لوگ بے صبر آئندہ کو دیکھتا ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، اور صابر بندہ جو ہوتا ہے وہ گزشتہ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے پہلے کھلایا تھا وہ آئندہ بھی کھلائے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کے ذریعے وہ من کیا تھا اور سلویٰ کیا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بعد میں تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر کے لیے اتنی مقدار میں لے لیتا تھا جتنا اس دن کافی ہو جاتا تھا۔ اور یہ سلویٰ جو ہے، سلویٰ کے تعلق سے جو روایت آتی ہے، سلویٰ ایک قسم کا پرندہ ہے جو چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے۔ اگر ایک دن گزر کر بچ جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، یعنی کہ ایک دن کے بعد اگر وہ رہتا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، اور جمعہ کے دن 2 دن کے لیے جمع کر لیتے تھے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کے دن انہیں اتنا جو ہے سلویٰ بھیجا کرتے تھے وہ پرندوں کو، جو کہ 2 دن کے لیے وہ جمع کر رکھتے تھے، کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں مشغول رہنے کا اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پرند کبوتر کے برابر ہوتے تھے، 1 میل کی لمبائی چوڑائی میں 1 نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان پر وادی تیہ میں اتری تھی، جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ اس جنگل میں ہمارے
کھانے کا بندوبست کیجیے۔ تب ان پر من و سلوہ اتارا گیا، اور پانی کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنی لکڑی مارو، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، جو معجزاتی عصا جس سے قرار دیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لکڑی ماری، جیسے ہی یہ لکڑی پتھر پر لگی اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 فرقے تھے۔ وہ بنی اسرائیل جتنے بھی وہاں پر جمع تھے ان میں 12 فرقے تھے، ہر قبیلے نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے بانٹ لیا۔ پھر سائے کے طالب ہوئے تو ان کے اوپر ایک چٹیل میدان میں سایہ بغیر گزر مشکل تھا، خدا تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ان پر سایہ کر دیا۔ رہ گیا لباس جو ان کے اوپر تھا، تو اس کے تعلق سے بات آتی ہے کہ قدرت خداوندی سے جو لباس وہ پہنے ہوئے تھے وہ ان کے قد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ 1 سال کے بچے کا لباس جوں اس کا قد و قامت بڑھتا جاتا، نہ وہ پھٹتا، نہ خرابی پڑتی، نہ میلا ہوتا۔ ان نعمتوں کا ذکر مختلف جگہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے من و سلوہ جو اترا اور یہ تمام جو واقعہ جو پیش آیا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 اسرائیلیوں کو زندہ کرا کر، یعنی کہ جو کوہ طور پر جو لے گئے تھے، کل جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، جو واقعہ پیش آیا تھا، انہیں زندہ کرا کر مصر میں لے گئے، یعنی کہ واپس جب مصر آ گئے تو سارے اسرائیلیوں کو حکم الہی پہنچا کہ مصر سے روانہ ہو کر ملک کے شام کی طرف چلو، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے اور وہاں ہی بیت المقدس ہے، جس پر ایک ظالم اور سخت قوم عمالقہ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان سے جہاد کر کے اس ملک سے ان کو نکالو اور وہاں ہی آباد ہو جاؤ، جیسے کہ تم نے مصر کو فرعونیوں سے پاک کر دیا۔ اس حکم میں راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں فرعون کے عیش و آرام دیکھ چکے تھے اور اب سارے مصر کے مالک ہو گئے۔ اندیشہ تھا کہ یہ بھی فرعونیوں کی طرح عیش و آرام میں پھنس کر اللہ کی عبادت کرنا بھول جائیں گے۔ نیز فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھ کو مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو یہاں کا مالک بنا دیں۔ اگر اسرائیلی وہاں ہی رہتے تو دوسرے لوگ کہتے کہ فرعون کا خیال بالکل صحیح تھا جو وہ کہا کرتا تھا۔ یہاں پر صرف ملک گیری کے خیال سے یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور یہ تمام باتیں دنیا حاصل کرنے کے بہانے تھے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور فی سبیل اللہ جہاد کر کے شام کی مقدس زمین کو دشمنان دین سے خالی کرا لو۔ بنی اسرائیل مصر کی زمین سے بہت راضی ہو گئے تھے، یعنی کہ یہاں پر ان کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، وہ یہیں پر رہنا چاہتے تھے، کیونکہ بغیر مشقت لقمہ تر ان کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے ان کو وہاں سے نکلنا بہت شاخ گزرا، چاروں ناچار روانہ تو ہو گئے، یعنی کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے پر، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ چاروں ناچار یہ اپنے دل میں نہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے بھی بہرحال یہ لوگ آگے نکلے۔ لیکن بات جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے یہ ملک شام کی طرف آگے جب بڑھے تو لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہر ایک بات پر جو سے ان سے شکایت کرتے تھے اور زبان درازی کر کے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ جب مصر اور شام کے درمیان
بے آب و دانہ اور سخت گرم میدان میں پہنچے جس کا نام تی ہے، اور انہیں خبر لگی کہ جن عمالقہ قوم سے ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ سخت جنگجو اور بہادر ہیں، تو جنگ سے ہمت ہار بیٹھے۔ یہ جو بھی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نکلے تھے، وہ تمام لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہم جس قوم سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ جنگجو قوم ہے اور وہ بہت اونچے پورے قداور ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہاں پر انہوں نے کیا کہا، ایک عام جو بات ہے جو سبھی لوگ سمجھتا ہوں کہ واقف ہے، کہ انہوں نے جب یہ بات ہمت ہار بیٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کریں، ہم تو یہی رہیں گے۔ رب نے ان کو یہاں ہی 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، انہیں جس مقام پر، وہ مقام کا نام کیا ہے، تی، اس مقام پر جب یہ پہنچے تھے وہ جنگل بے آب و گیا مقام تھا، وہاں پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ آگے بڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ کر جنگ کرنے سے انکار کر دیا، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر قید کر دیا۔ یہ میدان تی صرف 12 کوس میں تھا، حالانکہ مصر سے اگر اس کا مقام اگر دیکھا جائے تو صرف 12 کوس پر تھا، لیکن ہوا کیا یہ دیکھیے، لیکن وہ اس میں ہی حیران و پریشان پھرے اور یہاں سے نکل نہ سکے، یعنی کہ اس جنگل میں وہ لوگ پھرتے رہے، راستے کی تلاش میں بھٹکتے رہے، لیکن انہیں کوئی راستہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کو اس طریقے سے جنگل کو بنا دیا کہ یہ اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے اس کو تیہ کہتے ہیں جس کے معنی ہیں حیرانی کے۔ یہ تفسیر روح البیان میں بیان کیا گیا۔ اب ان کا انتظام یہ کیا گیا کہ دن میں سفید ہلکا بادل ان پر سایہ کر کے انہیں گرمی سے بچاتا تھا۔ انہیں قید تو کر دیا گیا، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر رحم کا معاملہ کیا کہ انہیں چونکہ وہ گرم علاقہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا سا ایک آبر ان کے اوپر سایہ کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سایہ فگن ہو جاتے تھے، بچ جاتے تھے۔ اور اندھیری رات میں ایک نوری ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں اپنا کام کاج کرتے تھے، اور آفتاب نکلنے سے پیشتر نہایت لذیذ حلوہ برس جاتا تھا، یعنی کہ حلوہ جو ابھی جو ذکر کیا گیا، من جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، وہ اتر جاتا تھا۔ یعنی من جو ہر شخص کو روزانہ 1 سا یعنی تقریباً 4 سیر ملتا تھا، جو کہ ان کو دن بھر کے لیے بخوبی کافی تھا، اور جمعہ کے دن دگنا برس تھا تاکہ ہفتے کے دن بھی کام آئے، یعنی کہ ہفتے کا دن صرف عبادت کرے۔ ان کے لیے ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تو وہ دن جو ہے سو یہ لوگ عبادت کریں، اس کے لیے ہفتے کا دن بھی کھانے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ یہ ہفتے کے دن کی اہمیت اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر آگے کی آیتوں میں بھی آئے گا۔ یہ لوگ شیرینی سے گھبرا گئے۔ اب جب یہ میٹھا جو اترتا تھا روزانہ من، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ایک ہی غذا کھانے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے سو تھوڑا سا ناراض ہوئے اور گھبرا گئے، اور نمکین چیز کا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ چنانچہ روزانہ عصر کے بعد ان کے لیے نفیس کبابوں کا انتظام کیا گیا، یعنی سلوا، جیسا کہ ہم تفسیر میں عرض کر چکے ہیں، لیکن اس میں پابندی یہ تھی کہ روز کے روز کھا لو، کل کے لیے جمع نہ کرو۔ جیسا کہ یہ بات بتلائی گئی، یہ سلوا جو پرندہ جو ابھی میں نے تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ پرندے آ جایا کرتے تھے، تو ان پرندوں کو پکڑ کر یہ لوگ بھون کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے صرف من جو میٹھا غذا تھی اس سے ہٹ کر بھی انہیں یہ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر اس کے فضل و کرم سے انہیں عطا کی گئی۔ اب یہ یہاں پر یہ دیکھیے کہ عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ اب بھی جس بزرگ کو دست غیب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل ہوتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسا ان میں جو ہے وہ توکل پیدا کر دیتا کہ وہ کل کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔
بہرحال یہ بات، اس بات کو خیال رہے کہ اس سے پہلے گوشت کبھی نہ چڑھتا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے، یعنی کہ وہ یہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اب یہ کرنے لگے کہ جب ان کے پاس جب پرندے آ جایا کرتے تھے تو جب حکم یہ تھا کہ وہ پرندہ ان کا ایک ہی دن کے لیے غذا تھی، تم اسے کھاؤ، کل کی فکر نہ کرو، کل کے لیے جمع نہ کرو، لیکن انہوں نے پھر یہاں پر نافرمانی کی اور پھر یہ کرنے لگے کہ کل کے لیے گوشت کو بچانے لگے، جو پرندہ جو ذبح کر کر ان کے پاس کھانے کا تھا اس کے علاوہ بھی ذبح کر کے زیادہ پرندے رکھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر جو ہے سو یہ غضب کیا کہ جو پرندے کاٹ کر رکھ لیتے تھے ان پرندوں میں سڑن پیدا کر دی، جس سے بدبو آتی تھی، جو سڑ جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں اسرائیلیوں کے تو اس طریقے سے اس سے پہلے گوشت نہیں سڑا کرتا تھا، ان کی وجہ سے گوشت سڑنے لگا۔ یہ بات یہاں پر تفسیر نعیمی میں بیان کی گئی۔ اچھا، پھر اور ایک بات یہ بیان کی گئی، جیسا کہ آپ کے سامنے لباس کے تعلق سے، کہ بھائی 40 سال جب ان کو قید کیا گیا تو پھر ان کا لباس کا کیا معاملہ تھا؟ تو اس تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں اسرائیلیوں کے نہ بال بڑھتے تھے اور نہ ناخن، تاکہ حجامت کی ضرورت نہ پڑے، اور نہ کپڑے میلے ہوتے، نہ پھٹتے، تاکہ دھوبی یا درزی کی ضرورت نہ پڑے۔ اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو کھال کی طرح جسم کے ساتھ بڑھتا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کے جو اولاد ہوئی وہ بھی قدرتی کپڑے میں لپٹی ہوئی، جو بقدر جسم بڑھتی جاتی تھی۔ 40 سال کے دوران میں ان پر اور ان کی اولاد پر قدرتی کپڑا ہوتا تھا۔ اب یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ خبروں سے اٹھیں گے، جب انسان جب مر جائے گا تو خبروں سے جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں گے، بعد میں قدرتی لباس عطا ہوگا۔ اس آیت سے چند فائدے جو حاصل ہوئے وہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کہ نافرمانی سے عذاب الہی آتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر عذاب الہی آتا ہے، اور بہت گمان یہ ہے کہ آج جو ہم کرونا کی بیماری میں مبتلا ہے یہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے۔ کیوں کہ جب گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں پر گناہوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہاں پر بھی اگر مخفی معنوں میں اگر سوچیں تو اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم احکام الہی کے کس قدر پابند ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی کس قدر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، اگر ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ مسجدیں آج نمازیوں سے خالی ہو چکی ہے۔ آج سے مراد کرونا سے پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں جتنے کے محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں، جتنے کے لوگ بازاروں میں بھرے ہوتے ہیں اتنے لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے نہیں آتے۔ سب لوگ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز ایسا فرض جو کسی حال میں بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، ایسی عبادت سے ہم منہ موڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ہماری اہل و اولاد ہے جو نماز کی پابند ہے۔ ایک نماز کو ترک کرنا کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے وہ ہے نماز۔ آج ہم کتنے لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ اس بات کا ہم جائزہ لیں۔ یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ جو نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کی جاتی ہے اور وہ نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، دنیاوی اعتبار سے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ اکل حلال کھانے والے کتنے لوگ ہیں اور کتنے لوگ حرام میں ملوث ہیں، کتنے لوگ جائز اور ناجائز کی تمیز کو ترک کر کر صرف مال و متاع حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں،
چاہے وہ جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے ہو۔ آج ہم دیکھ لیجئے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام جو طریقہ کار ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ طریقہ کار یہود و نصارہ کا نہیں ہے؟ کیا ہم اسلام کے دائرے میں جس طریقے کے زندگی گزارنا چاہیے، کیا اس طرح ہم سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنائے ہوئے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت کو اپنائے ہوئے ہیں؟ ان کا چہرہ مہرہ، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت داڑھی ہے، ایک مشت داڑھی چاروں ائمہ کے پاس سنت موقدہ ہے۔ جو ایک مشت داڑھی سے کم داڑھی رکھتے ہیں وہ سنت میں داخل نہیں ہے، وہ داڑھی میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں آج عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اپنے چہروں کو جو سو بنائے ہوئے ہیں، داڑھیوں کو مونڈے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو ہے، آپ جائزہ لیں معاشرے میں کس کس قدم پر ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے ہماری عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے فرما بردار ہیں، کہاں کہاں پر نافرمانی کر رہے ہیں۔ کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی آل و اولاد کی دین کے طریقے سے تربیت کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اب آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، کیا ہماری آل و اولاد پر ہماری گرفت بنی ہوئی ہے دین کی وجہ سے؟ کیا دین ہمارے گھروں میں غالب ہے؟ دین کی طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، اور پھر جب ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہماری زندگی کے شب و روز جو ہے وہ نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، تو پھر کس طرح اللہ کا عذاب نہ آئے گا۔ اسی لیے آج تمام علماء کرام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، تاکہ اللہ کا یہ جو عذاب آیا ہے یہ عذاب ہم پر سے اٹھ جائے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جتنے سامعین ہیں جتنے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب ہم کچھ غور فکر کریں، ان آیات سے کچھ سبق لیں۔ یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ان آیات سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دنیا کو بنائیے، دنیا کو بنانے سے کوئی نہیں روکتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو سمجھیں، اس دعا کو سمجھیں، اور پھر جب دعا کریں گے تو دل سے دعا نکلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھا کرے گا، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچائے گا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔